میرے بھائیوں اور دوستو، انسان ایک تو سیکھتا باہر سے، پھر یہ غلط بھی سیکھتا ہے، ٹھیک بھی سیکھتا ہے، پھر یہ صحیح سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے۔ بکری کے آگے ہم نے گوشت رکھا، اس نے انکار کیا۔ شوگر والے مریض کے آگے چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بولا رکھو تو صحیح گلاب جامن، نہ کھاوے تو میں نے نہ پلوے، کہے گا ادھی گولی وقت کھا لو، اب کوئی ادھی گولی وقت کھا لو۔ میرا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، سارا دن مریضوں کو نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا، رات میں آپ لائی بیٹھا ہوں۔ میں کہا ایک یہ کہ دل کی طرح ہے۔ تو انسان میں یہ ایک عجب چیز ہے، یہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں جانتا، پھر یہ سیکھتا ہے باہر سے، اس کو سکھانے والا اس کا ٹیچر ہے، چیونٹے کو سکھانے والا کوئی نہیں۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے دن چوہا گھر سے نکلا سیر کو، بلی کو دیکھتی واپس بھاگا، کس نے بتایا کہ یہ میری دشمن ہے؟ دور سے گو کو دیکھتے ہی سانپ زمین کے اندر غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین کے اندر دھنساتا ہے کہ مجھے گو دیکھ نہ پائے۔ اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پر میرا زہر اثر نہیں کرتا، اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ میرے دانت اس کے اندر نہیں جاتے، پیوست نہیں۔ ویسے تو اگر گو بھی کٹ جائے تو مر جائے گا، لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر اس کا دانت اثر نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں، جو میں نے بات کہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مخلوق کتنا علم رکھتی ہے اور انسان کتنا جاہل ہے، کتنا ان پڑھ ہے۔ بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو میں نے تمہیں علم دیا ہے نا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ پولیس میں آخری عہدہ آئی جی ہے، تو بھائی آئی جی صاحب جو تیرے پاس پولیس کا علم ہے بہت تھوڑا ہے، اور علم کی دنیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹری آخری ڈگری، اس کے بعد اور کو ڈگری کو نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جو ہے اس میں تم نے غلط بھی بہت شامل کیا ہوا ہے، جو تم صحیح جانتے تم اس کے خلاف بھی کرتے۔ رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا صحیح کر رہا ہوں، کہتا غلط کر رہا ہوں پر میرا گزارا کوئی نہیں۔ غلط ایف آئی آر کاٹنے والے کا ضمیر اندر سے پکارتا ہے غلط کر رہا ہوں، کہتا روٹی کی ٹھکاواں سارے کیتی جاندے میں کیتا تو تانگ اندر سے ایک پکار اٹھتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایسا کیوں ہے، انسان ایسا کیوں کرتا ہے، جانور ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جانور اپنی ذات کے لیے بنے ہی نہیں، وہ آپ کے لیے بنے۔ اگر ان کا علم بھی ہوتا خطا والا تو مجھ جاندی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا جا جو زور لاؤنے والا ہے۔ ان کا علم ایسا بے خطا ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے۔ مرغی کہتی ہے میں نے انڈے نہیں دینے، بس میرا دل نہیں کرتا۔ آم کہتا ہے سال میں کنڈے آم نہیں دینے، کنڈے دینے۔ انگور کہتا میں نے اس دفعہ انگور نہیں دینے، کریلے نکال دے۔ اگر ان کا علم بھی خطا پر ہوتا تو ہمارا نظام تو ختم تھا۔ ہم نے بیجے آم، وہ نکل آئے امرود، تو ہمارا تو کام کتنا خراب ہوگا۔ تو گٹھلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے پھل کو شیپ کیسے دینی ہے، ذائقہ کون سا کرنا ہے، رنگ کون سا دینا ہے، تاثیر کون سی دینی ہے، یہ بھی اس کے اندر سارا نظام فیڈ کیا ہوا۔ یہ اس لیے ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بھی ایسا ہوتے کہ اپنے علم کے خلاف کرتے یا ان کو معلومات غلط دی جاتی تو تمہارے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا۔ انسان اس کے مقابلے میں کیوں جاہل پیدا ہوتا ہے، کیوں غلط کرتا ہے، اپنے علم کے خلاف کیوں کرتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں، کتنے غلط پرچے آپ لوگوں کے ہاتھوں لوگ کٹواتے ہیں، پریشر ڈال کے، ڈرا دھمکا کے یا پیسے لگا کے۔ انہیں نہیں خبر کہ یہ کام غلط ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔
اس لیے اس کو خیر اور شر کے دونوں اختیار دے دیا، دو تار چلے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر شر کو بھی بھر دیا ہے، تقوی کو بھی بھر دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، ایمان اور تقوی کو اپنا لے، راہیں کھلی ہیں۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، نافرمانی منمانی کو اپنا لے تو راہیں کھلی ہیں، نہ ادھر کوئی کوڑا برسے گا نہ ادھر کوئی مٹھائی اترے گی، یہاں کچھ نہیں ہوگا، اوپر سارا نظام چل رہا ہے۔ جیسے یہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے چوری کہاں ہو رہی ہے، قتل کہاں ہو رہا ہے، ڈاکہ کہاں ہو رہا ہے، زنا کا اڈا کہاں چل رہا ہے، شراب کی بھٹی کہاں چل رہی ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، راتوں کو رونے والا کون ہے، راتوں کو ناچنے والی کون ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ کہ یہاں مہلت کا نظام ہے، آگے یا آگے آنے والی زندگی میں حساب ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ہاں ہمیں بتایا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، میں غافل نہیں۔ کس سے؟ عما یعمل الظالمون، یہ جو بہاڑی میں ظلم کرتے ہیں لوگ، غافل نہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ تاجر ہیں۔ میں پولیس والوں کا گلہ کیا کروں، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، عوام ظالم ہے، آپ کیا کر سکو، ہماری عوام ظالم ہے۔ ایک قتل کرنے والے کے ساتھ 5 بے گناہ لکھا، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے، اور سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے، جج گواہ بیٹھ گیا، جج کی دیانتداری کیا کرے گا؟ اب جج کیا کرے؟ گواہ بیٹھ گئے تو اب جج کہاں سے لائے؟ ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، ظلم کے ساتھ اجڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، وہ کہتا تھا تم ربی میں انا ربکم الاعلی، یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے، لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں، فرعون۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور، میں تجھے نجات دے دوں، تیرے جسم کو زندہ کر دوں، نجات دے دوں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے گا، عبرت کی یادگار بن جائے گا۔ میں نے ممیز کہتے ہیں کہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا، آنتے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، اندر سارا کچھ، پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے گا۔ پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے، چٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی، چیرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے، کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے، آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے ویران، پاؤں چٹکے ہوئے، انگلیاں چٹکی ہوئی۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں، اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے، 2000 3000 3500 سال پرانی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فرق ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا۔ جب ظلم کیا پھر پکڑا، خدائی دے دعوے تے نہیں نہ پیا۔ نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا۔ جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے 40 سال کے اندر پکڑا
اور عبرت کا نشان بنا دیں۔ تو مسئلہ آپ کا نہیں کہ پولیس بڑی زیادتی کرتے ہیں، ہمارا ریڈی والے کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ بھی زیادتی کرتے۔ تو عوام میں ظلم پھیل چکا ہے، ایک ظلم ہے ایک دوسرے پر، ایک ظلم ہے اپنے اوپر، اپنے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں، ویاڑی کا سب سے بڑا ظالم بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کون؟ الجفا کل الجفا، بڑا ظالم اپنے اوپر، دوسروں پر اپنے اوپر، بڑا ظالم اپنے اوپر، سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی۔ تو ایسے ظالموں سے پولیس بھی بھری پڑی ہے، عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، بازار بھی بھرے پڑے ہیں، دفتر بھی بھرے پڑے ہیں، کارخانے بھی بھرے پڑے ہیں، دیہات بھی بھرے پڑے ہیں، کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اذان سن کے نماز نہ پڑھیں، اذان سن کے یہ عدالتوں پر پیشی کرنے جاؤ تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، وارنٹ کیا کہتے ہیں، بلا ضمانت وارنٹ جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ نے بھی وارنٹ نکالے گا تو کم وقت 20 سال ہو گئے نے تجھے ایک سجدہ نہیں دیا، چلو اس کے وارنٹ گرفتار۔ کیا کریم مولا ہے، کیا کریم مولا ہے، کیا اس کا درگزر ہے اور کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ساری زندگی کا دستور رہا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ امتحان لے لیا، 3 دن بھیجا ہی کوئی نہیں، بھوکے رہے۔ کہا ابراہیم کھرا نکلا تو بھائی، کھرا نکلا۔ بس مہمان آیا، اس کے آگے کھانا رکھا۔ اللہ اپنے بندے سے بطور انسان کتنا تعلق رکھتا ہے، ابھی مومن مشرک کی بات نہیں، متقی اور ملحد کی بات نہیں، انسان بطور انسان۔ اس نے روٹی کا نوالا منہ میں توڑ کے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے کہ میں اللہ نے جان دے کوئی نہیں، میں کی پڑھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل اللہ کی ڈانٹ لے کر آ گئے، ڈانٹ کہنو خلیل اللہ، 4000 نبیوں کا باپ اور پھر محمد مصطفیٰ کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹ آ گئی کہ خلیل منکر تو میرا تھا، 40 سال 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو نے اسے کیوں اٹھایا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ تھا، تیرے تو اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے رزق ہٹا لے، اس کو واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کافر کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ۔ پھر ایک یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنیں، حدیث سنوں اللہ کے نبی کی کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا ہے، تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہے؟ ایک بندہ، ایک سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، منکر بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ، بندے کی قید نہیں لگائی، مومن، متقی، موحد، میرا ایک بندہ، ایک بندہ بیمار تھا، تجھے خبر بھی ملی تھی وہ بیمار ہے، تو حال پوچھنے نہ گیا۔ پاگل اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ۔ میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تم سے روٹی مانگی تھی، تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو تو رب ہے، خود کھلاتا ہے، تجھے کون کھلائے، تو کھانے سے پاک ہے۔ پھر اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلاں، وہ میرا ایک بندہ، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مشرک، نمازی، بے نمازی، چور، ڈاکو، کسے باشد، کوئی تیرے در پر آیا تھا کھانا مانگے تو نے انکار کر دیا تھا،
اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن شمعون ایک یہودی سردار تھا اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دیے، تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کر روٹی پکائی۔ دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، نہیں پتا ایمان والا ہے نہیں پتا مشرک ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھی روٹی دے چھتے دے ادھی آپ رکھ لیں، جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دیا اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ رات کو پھر روزہ رکھا، پانی پر کھجور پر، کھانے کو تو کچھ تھا نہیں، تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمعون یہودی سے منگوایا، اون منگوا کر اس کو صاف کیا، پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے انہیں پیس کر روٹی پکائی۔ دروازہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطاری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کے اس کو دے دی، پھر پانی پہ روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن تھا، پھر یہی کچھ تھا، کھانا سامنے تھا اور بدر کے قیدی چھوٹے، بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت، بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تھے، تو اس نے آگے دروازے پہ صدا لگائی، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ گر گئی، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لگ کے رونے لگے۔ ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے کہ اوپر سے قرآن اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ دہر کی آیات اتری، باپ بیٹی گلے مل کے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن آنسوں پوچھنے آ رہا ہے، اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا۔ رشوت لینے والا کیوں رشوت لے کے روٹی کی تو کھاؤں، بچوں کو تو کھاؤں، پلاٹ لینا ہے، گھر بنانا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فقر ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہو، ایسا فقر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا۔ کیا قرآن اترا، اللہ کا تعریف کرتے ہوئے آیا، یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو، 3 دن آئے تھے نا ترتیب، اور مسکین، یتیم، اسیر، اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن اتارا، مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہ وہ ہیں جو خود علی حبہ کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں، خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا، اور یتیم، مسکین اور قیدی کو کھلایا، اور پھر میرا عمل، میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا،
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ ابھی ہمارے جمع ہونے کا منشا نہ سیاست ہے، نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، ہم دین کے لیے سارے جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف میری وجہ سے کھلا رہے ہیں، یہ واہ واہ کے لیے نہیں، فوٹو نہیں چھپوا رہے، خبر نہیں لگوا رہا ہے، ساڑی خبر تو لاؤ، خبر نہیں لگوا رہا ہے، فوٹو نہیں چھپوا رہا ہے، یہ صرف میرے لیے کر رہے ہیں، لہذا میں کیا کروں گا، میں نے ان کو ان کی محنت کا بدلہ دے دیا، انہیں جنت کے لباس پہنا دیے، ان کو تر و تازہ کر دیا، انہیں حسن و جمال کا پیکر بنا دیا۔ کیا حسن و جمال ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی، جنت ویسے روشن ہے، ایک نوخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا سورج جو ہم سے ہمارے سر پہ چمکتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پہنچاتا ہے، بس 7.5 ارب میل کے آگے اس کی روشنی نہیں جاتی، اور جنت سے نوخن کے برابر کسی چیز کو وہاڑی کی مسجد میں رکھو، آسمان کی وسعتیں جو لامحدود حد تک لمبی ہیں اس تک ہر شے روشن ہو جائے، یہ جنت کا نور ہے، تو ایک نور چمکے گا جو اس نور پر بھی چھا جائے گا، تو وہ کیسا ہوگا؟ مطلب اس سورج پر کوئی اور روشنی چھا جائے تو کیسا ہوگا؟ تو ایک نور کی چمک اٹھے گی جو ساری جنت کے نور کے اوپر غالب آ جائے گی، تو جنت والے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ما ھذا النور واہن لہذا النور وہوا، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے یہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر، وہ دونوں ہنسے ہیں، ان کے جو دانت کھلے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کے نور کو بھی شرما دیا ہے۔ یہاں باپ بیٹی بھوک سے رو رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ روئی تو اللہ کا نبی بھی روئے کہ بیٹی غم نہ کر، نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، میرے گھر میں بھی آپ 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے۔ انسان بطور انسان اللہ کے دربار میں بہت قیمتی ہے۔ تو بھائیو، میں نے ایک تمہید میں بات کی تھی، مخلوق کا علم صحیح درست، انسان کا علم باہر سے آتا ہے، اس میں غلط بھی شامل ہوتا ہے، صحیح بھی شامل ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ غلط علم ہے لیکن ذہنوں نے قبول کیا ہوا ہے۔ FIR سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں تک چلتا ہے، اور سب کہتے ہیں اس کے بغیر تو پھر کام نہیں چلے گا، اور سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے اور لعنت ہے۔ انسان اپنے علم کے خلاف نہیں چلتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، یہ غلط ہے، یہ شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، یہ نظروں کو ہوسناک بھی بنا سکتا ہے اور حیادار بھی بنا سکتا ہے، یہ کانوں سے قرآن بھی سن سکتا ہے اور نغمے بھی سن سکتا ہے، یہ ہاتھوں سے ظلم بھی کر سکتا ہے، عدل بھی کر سکتا ہے، اس کا قلم غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، اس کا ترازو صحیح بھی تول سکتا ہے، غلط بھی تول سکتا ہے، اس کے قدم شراب خانے کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، مسجد کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، اس کی زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے، دعا بھی نکل سکتی ہے، یہ اذان پر مسجد میں بھی آ سکتا ہے، دکان پہ بھی بیٹھا رہ سکتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگا دی، اور ساری کائنات کو تمہارا خدمت، تمہارا خادم بنا کر، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، ساری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو اس مٹ جانے والی دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لینا۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بددیانت نہ ہوتا، ایسے دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی پر کیسے پہرے گزار کلاشن کوفی لے کر کھڑے اور کیسے لوگ ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں لکھ رہے ہیں،
کہ اللہ نے اس جگہ کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انہیں بتاؤ میں سویا نہیں، دیکھ رہا ہوں۔ پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ کَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن کے لیے مہلت دی ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، اس دن میں پہاڑ ہٹا دوں گا۔ زمین کیسی ہوگی؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ چٹکل میدان ہوگی۔ تم کہاں ہوگے؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، میں تمہیں زندہ کروں گا۔ کے پیٹ میں پہنچے تو نکالوں گا، پانی کی موجوں میں بہ گئے ہو تو جمع کروں گا، آگ میں تم راکھ بن کے اڑ گئے ہو تو تمہیں زندہ کروں گا، تم نوالا بن گئے بھیڑیوں کا، تم بھی تمہیں بھیڑیوں کے پیٹ سے تمہیں زندہ کروں گا اور تمہارے ایک ایک کو زندہ کروں گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی ایک بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا، نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ أَيْنَ الْمَفَرُّ، بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، کہاں چھپو گے؟ ایف آئی آر غلط کاٹ کے آج دکھاؤ، آج غلط گواہی دے کر دکھاؤ، آج غلط بول کے دکھاؤ۔ بولے گا، غلط بولے گا، جب یہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اعضاء کو بلائے گا، جسم بولے گا، جسم وہ کہے گا وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سارا وجود بولے گا، زبان پہ تالا اور سارا وجود بولے گا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج تم سب آؤ گے، کس حال میں آؤ گا؟ جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، ادھر جہنم چنگھاڑے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر جنت مزین ہو کر آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیچ میں پل لگایا جائے گا جس سے گزرنا ہر انسان پر اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ جج اور قاضی بن کر آئے گا، اس کا ترازو تولنے کے لیے آئے گا۔ یہاں دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، وہاں ایمان تولے گا، بول تولیں گے، کفر تولے گا، سچائی تولے گی، جھوٹ تولے گا، اطاعت تولے گی، نافرمانی کو تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے، اتینا بہا، میں تیرے سامنے لاؤں گا، وکفا بنا حاسبین، میرے جیسا حساب کرنے والا تو دکھا نہیں سکتا، میں تمہارا اکیلا ہی حساب لے لوں گا۔ اور جب تمہارے سامنے کتاب آئے گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کاپیاں کھلیں گی، جب فائلیں کھلیں گی، آج تم اوروں کی ایف آئی آر پڑھتے ہو، آج تمہاری اپنی ایف آئی آر تمہارے سامنے آئے گی، آج کے جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں، آج تمہارے اپنے بارے میں فیصلے لکھے جائیں گے، آج کا وکیل اوروں کے لیے وہ بنتا ہے، وکالت کرتا ہے، آج اس کو خود اپنی وکالت کرنی پڑے گی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، پھر آج تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے؟ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ قیامت میں ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھڑی ایسی آئے گی جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہے، اپنی تو پہلے کہہ دی کہ ہاں میں یاد رکھوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پکارے گا طارق جمیل اللہ بخش کا بیٹا، اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت میں طارق جمیل کو نہ ماں یاد رہے گی، نہ بیوی یاد رہے گی، نہ بچے یاد رہیں گے، نہ باپ یاد رہے گا، نہ بھائی یاد رہیں گے، نہ اس کو کوئی سنگی ساتھی یاد رہے گا۔ وہ صرف اپنی جان کے غم میں کھلتا ہوا اور کانپتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، آج کیا کر کے لائے؟ میرے بھائیو ایک ان سے تو گلہ ہی نہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کیوں غلط راہوں پہ جا رہے ہیں؟ وہ کیوں اولاد کی خاطر، وہ کیوں چوپڑی روٹی کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور اس کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر، قبر میں جانے سے انکار کر، منکر نکیر کو جواب دینے سے انکار کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو، اللہ کو حساب دینے سے انکار کر دو،
یا یہ طرز زندگی چھوڑو۔ ہم غلط راہوں پہ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک عدالت اللہ لگائے گا، ایک عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہو، ہتھکڑیاں لگاتے ہو، جیل میں ڈالتے ہو، عدالت میں لے جاتے ہو، وہاں سے لاتے ہو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہو، اور ایک عدالت میرے اللہ کی ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے خوفناک پکڑ ظالم کی ہونے والی ہے، سب سے خوفناک پکڑ، سب سے سخت جو پکڑا جائے گا ظالم پکڑا جائے گا، اور سب سے زیادہ رعایت جو کی جائے گی مظلوم کے ساتھ کی جائے گی۔ اور آپ کی کہانی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے، آپ یا بڑے ظالم ہو یا بڑے عادل ہو، آپ میڈیاکر نہیں ہو، یا آخرت کے بڑے سردار ہو یا آخرت کے بڑے مجرم ہو۔ میں متوسط مسلمانوں میں سے ہوں، میرا درجہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، نچلا بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ پکڑے، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پکڑے، تو میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں جتنا ظلم والا بڑا مجرم بنتا ہے، اور میں اتنا بڑا درجہ لینے والا نہیں ہوں جتنا عدل والا بڑا درجہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل، سارا دن اس نے صحیح FIR کاٹیں، غلط نہیں کاٹا، کسی بے گناہ کو نہیں پھنسایا، جج نے وکیل نے سارا دن صحیح فیصلے کیے، اللہ سے ڈر کر کیے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اپنی بساط کے مطابق، پھر چاہے غلط ہی کیا ہو۔ تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم پولیس والوں کو پتہ نہیں تم کتنے بڑی بندگی کر رہے ہو، اور تم ویسے بدنام ہو، ورنہ کون ظالم نہیں ہے؟ یہ دکاندار ظالم نہیں جو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، یہ دودھ والے ظالم نہیں جو دودھ میں صرف ملا رہے ہیں اور یوریا کھاد ملا رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ اور جو دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے، کیا یہ ظالم نہیں؟ جو ڈنڈی مار کے بیچ رہا ہے، یہ ظالم نہیں؟ یہ ڈاکٹر جو دوائی کے نام پر بغیر آپریشن کے آپریشن کر رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں؟ میرے بھائی سے ایک دن ڈاکٹر لڑ پڑے کہ تو اتنا ایجوکیٹ کر دیتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہماری فیسیں مر جاتی ہیں۔ ان کا لعنت ہے تمہاری ڈاکٹری پر۔ تو کون ظالم نہیں ہے آج؟ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ظالم نہیں ہے جو فرقہ واریت کی آگ لگا رہا ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دھواں دھار تقریر کر رہا ہے، وہ ظالم نہیں؟ وہ عورت ظالم نہیں جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے؟ وہ ظالم نہیں جو جسم فروشی کے نظام چلا رہے ہیں، جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں؟ سارا معاشرہ ظلم و ستم کی جکڑ میں آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے، واپا والا بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، دکاندار بھی ظالم ہے۔ کتنے لوگوں یہ قبضہ کرو، یہ بڑے متقی ہیں۔ ہماری جماعت تھی یمن میں گشت کر رہے تھے، تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، آپ سے کلمے کی بات کرنا ہے۔ تو جو بات کر رہا تھا اس کا نام تھا عبد الرشید، کراچی کا، اب بھی زندہ ہے۔ تو اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، انت پاکستانی، انت پاکستانی، انت پاکستانی، تعال معی، تو پاکستانی ہے، ادھر آ میرے ساتھ۔ اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے، ساری جماعت والے پریشان ڈر گئے، کیا ہوا؟ پیچھے اس کو بہت بڑا سٹور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا، بھرا پڑا تھا۔ تو ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا، نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی۔ کہا یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے، اتنا گھی نیچے ساری مٹی۔ اس کم وقت نے بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹی کھلائی۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس آ رہا تھا، فیصل آباد کی بات ہے، تو میری ایسے دور نظر پڑی ایک ریڑھی والا کھڑا تھا، سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پہ بیچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں، دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی، سفید پگڑی، تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ۔ لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں ان کو پھر یوں دیکھا، جہاں ورنہ تو کون دیکھتے، ریڈیو والے نے کہیں دیکھنا ہوتا ہے،
لیکن مجھے جچ گیا تھا، تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑھی کو یوں پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو ایسے آنسو جا رہے، بالکل خاموش، لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا۔ تو میں کھڑا ہو گیا، ان کا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی، تو اس میں سیب تھے، سیب اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی 8 10 15 سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب اد گلے ہوئے تھے۔ جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی، عام طور پہ سیب کوئٹہ میں ہوتا ہے، ایک مزدور ہوگا غریب آدمی، اس کم وقت نے کہا ہوگا میں بچوں کو روٹی دے مجھے، میں نے سیب خریدا ہے، میں نے گلا ہوا بھی بیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی بیچنا ہے، میں پیسے کہاں سے پورے کروں؟ تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے، سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے، آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے، انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے، ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا۔ تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا، اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ رو پڑتا ہوں، حالانکہ آدمی سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں جب بھی سنا تو میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے، پھر میرے آنسو بہ پڑتے۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے، بہت پر جو اس نے زور دیا نا میں وہ درد آج تک نہیں چھوٹا، حالانکہ اس بات کو کم از کم 25 سال ہو چکے۔ بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں تمہارا گلہ کیا کروں؟ آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں، کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے، وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کوند جاتی، ہوائیں پاگل ہو جاتی۔ اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ سفید کالروں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے، میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو عصر تک بک جاتی ہے، پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں۔ آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا ہو وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں، یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے، شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہو اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہو تو بھی تقدیر نہ بدلے گی، کہ حالات اللہ بدلتا ہے، اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے، اور ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہیں، اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے 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 ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ گئی، تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی جھونپڑوں سے گرا دیا جائے، بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں، واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا، وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا؟ کہا یہ بادشاہ نے گرایا، تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، تو کہاں چلا گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا، دھس گیا۔ میرے بھائیو تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو، بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے، عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بڑے افسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ایک پریشر اپنے اندر ہے، نفسانیت، مال کی ہوس، پیسے کی ہوس، وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو 60 سال مصلے پہ گزار سکتا ہے؟ کوئی مائی دار آجڑ 60 سال مصلے تو اٹھے میں اس پیشاب نہیں کرنا، اس روٹی نہیں کھاؤں، اس سامنا کوئی نہیں،
60 سال مسلے تے بوے تے ایک سیکنڈ تو اٹھے نہیں، تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا، خیرن خیرن، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے، برابر نہیں کہا، زیادہ کہا ہے۔ تو اپنی قیمت گنواؤ نہیں، اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ، چند سکے نہ لگاؤ، اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو لینا ہے۔ تو وہ تمہارے مقام مرتبے کو کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ قلم جھکتا رہا، یہ دبتا رہا، یہ بکتا رہا، تو فرعون بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے بھری ہوئی ہے؟ تاکہ روشنی کے چراغ جلتے رہیں، روشنی کے مینار بلند رہیں، تاکہ بھٹکے ہوں کو راہیں ملتی رہیں۔ آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے تمہاری نبی کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹے۔ تم کہتے ہو پترانوں کی تھوک ہوا گئی تے دھیانوں کی میں ٹوری ہے۔ تمہارے نبی کی بیٹیاں گھسیٹ دی گئی۔ جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد، واہ یا رسول اللہ، آج آ کے دیکھ تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، دلہے والا، دلہا والا جوڑا پہنا ہے، اس کے چہرے کے پھول اس کے جسم کی بوٹیاں ہیں۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں، بناتوں کا سبایا وذریہ کا مقتلا، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری نسل ذبح کر دی گئی، اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ بیچنا، چاہے ہر شے بک جائے، ضمیر کے سودے نہ کرنا۔ کب تک زندہ رہنے کا ارادہ ہے؟ کب تک کوئی جیتا ہے؟ کتنی عزت، کتنی بلندیوں تک کوئی پہنچتا ہے؟ کیا موت اسے گراتی نہیں؟ کیا گردش ایام اس کی قبر کے نشان نہیں مٹاتی؟ کیا اولادیں تیسرے دن اسے بھول نہیں جاتی؟ تمہیں پوتے پڑ پوتے کیا سنو، میں نے ایک جنازے میں شریک تھا، قبرستان پہنچا، میں نے ایک آدمی سے کہا تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا بیٹا، پوترا نہیں، پڑ پوترا نہیں۔ وہ مجھے ایک قبر پہ لے کر کے کہنے لگا اے ابا جی دی قبر ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے آواز ہے جناب ہے انہاں دے پیو دی قبر نہیں ہے۔ تو پتراں دا اچھا کیڑی ہے؟ یہ بیٹے کا حال ہے جس نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابے دی قبر کیڑی میں نے پتا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کے لیے کہتا میں اس کو کہاں سے کھلاؤں، ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے کہاں سے کھلاؤں، ڈنڈی نہ ماروں کہاں سے کھلاؤں، ملاوٹ نہ کروں کہاں سے کھلاؤں، رشوت نہ لوں کہاں سے کھلاؤں۔ تو ساری کائنات کی اولاد آل رسول کی اولاد کے مقابلے میں جانوروں سے بھی آگے کہاں رہا ہے۔ کوئی عیب اس میں دکھاؤ، کوئی عیب اس میں دکھاؤ، کوئی عیب دکھاؤ۔ من انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سب سے عالی خاندان ہے، کوئی اس کی ٹکر کا گھر دکھا۔ یہ وہ ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہے۔ ہم نے پرانے جو بندوبست جو ہوا تھا زمینوں کا 1800 اور کچھ میں، تو میرے بھائی کو ذوق ہے تو اس نے وہ ملتان جا کر وہ پرانے انگریز کے دور کے جو پڑے ہوئے تھے رجسٹر، ان کو کھول کے اپنے باپ دادے کی نکالی شاخیں تو کچھ 13-14 تک پہنچی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو یہاں کے آبائی موروثی ذمہ دار ہیں ان کے نام کوئی مراد ہے ہمارا بڑا، تو مجھ سے اوپر اس کا کوئی 13واں نمبر آتا ہے، لیکن بیچ میں کتنے ہیں مجھے یاد کوئی نہیں ہے۔ مجھے میرے ابے اور دادے کا نام آتا ہے، پردادے کا، اس سے آگے مجھے یاد کوئی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔
لیکن میرے نبی کے باپ عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تک انہیں زندہ سلامت کتابوں میں محفوظ، سینوں میں محفوظ، اور یہ ڈنکے کی چوٹ ہے کہ ایسے نسب ایسے خاندان والوں کو ایک تو دکھاؤ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاح بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفق شاہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاح بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفق شاہ بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ نسب ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے آدم تک اللہ نے ہر لڑی کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں فاقے برداشت کر لیے کہ میری امت پر حجت تمام ہو اور کوئی روٹی پر فروخت نہ ہو جائے۔ سارے خاندان کیا بتاؤ، اگر کہتے میں یزید بیعت کر لینا تو کیا فرق پڑنا؟ جبکہ اللہ کا نبی ابھی یہ ماں باپ یا ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں تو اس لیے زور آج میرا تیسرا بیان ہے، لیکن میں اس لیے گھبرا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخش دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت عطا فرمائے، لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا عمل قبول ہے یا مردود ہے، آپ کا بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کو ابھی ماں نے دودھ چھڑایا نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا، جنت تو پہلے طے ہو چکی تھی، لیکن پھر جو روشنیاں ہیں یہ نظر نہ آتی۔ آج جو کچھ لوگ اللہ سے ڈر کے چل رہے ہیں، وہ جو روشنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں انہیں چراغ مل جاتے ہیں، پھر یہ نہ ہوتے۔ آج کا اندھا دیکھ کے اندھا ہے، اس لیے اندھا نہیں ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے۔ آج کا بھٹکا ہوا دیکھ کے بھٹکا ہے، وہ اس لیے بھٹکا ہوا نہیں ہے کہ راہ دے نشان کوئی نہیں لگ گئے، کدے جاواں کھبے جاواں کہ سجے جاواں۔ آج کا بھٹکا ہوا راستے دیکھ کر بھٹکا ہے، آج کا بگڑا ہوا راستے کو دیکھ کے بگڑا ہے، آج کا جھوٹا سچائی کو دیکھ کے جھوٹا ہے، آج کا ظالم عدل کو دیکھ کے ظالم ہے، آج کا بددیانت دیانت کو دیکھ کے ظالم ہے، آج کا ستم ڈھانے والا وہ سخاوت اور رحم دلی کو دیکھ کے ظلم ستم ڈھاتا ہے۔ میرے نبی نے نشان قائم کر دیے، قیامت تک اسے مٹا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہو، اور معاشرہ ظلم و ستم پہ اتر چکا ہے۔ اللہ کے واسطے اس ملک کو بچانا ہے تو عادل بنو، عادل بنو۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی روٹی نہیں ہے، ہمارے بے وقوف الو دانشور جنہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیا معیشت کمزور ہو گئی۔ معیشت بھی کبھی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ہمیشہ تاریخ کا چیلنج ہے
کہ قومیں اس وقت تباہ و برباد ہوئی جب ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی عدل ہوتا ہے، عدل۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سبب فقر نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، ظلم۔ کسی بھی قوم پر تباہی اس لیے نہیں آتی کہ روٹی کم پڑ گئی تھی، کسی بھی قوم نے اس لیے پرواز نہیں کی کہ روٹی زیادہ ہو گئی تھی، کسی قوم نے پرواز کی ہے تو عدل پیچھے اس کی بنیاد ہے، اور کوئی قوم تباہ و برباد ہوئی تو ظلم اس کے پیچھے بنیاد ہے۔ تو آپ وہ لوگوں جو روزانہ عدل اور ظلم کے درمیان، میری ذات، میں تو پیشے کے لحاظ سے میں ایک ذمہ دار ہوں، میرے پاس کچھ ملازم ہیں، کام میں نے تبلیغ کا کیا ہے، میرے ساتھ چند لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، میرا معاملہ بہت چھوٹا ہے، تمہارا معاملہ بہت بڑا ہے۔ تمہارے ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے یہ 100 آدمی نہیں ہے، 1,00,000 آدمی ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے میں کن سے بات کر رہا ہوں، ایک ایک کے پیچھے ہزاروں ہیں، یہی ہزاروں یا تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یا تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ ایک عورت، ملک شاہ، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا مسلمان، وہ گزر رہا تھا، پل پر سے ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اسی پل پہ حساب دو گے کہ اگلے پل پہ تجھے پکڑوں؟ تو وہ لوگ نیک لوگ تھے، وہ گھوڑے سے اتر کے کانپنے لگا، اماں میں اگلے پل پہ حساب نہیں دے سکتا، ادھر ہی حساب لے لے۔ کہ تیرے فلاں حاکم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میری مدد کر۔ کہ کون سا؟ کہ اس علاقہ کا، وہ علاقہ بہت دور ہے۔ بادشاہ ملک شاہ نے کہا وہ تو علاقہ بہت دور ہے۔ تو اس عورت نے کہا تو پھر حکومت کرنے کا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اگر تیری پہنچ سے دور ہے تو اسے اپنی حکومت سے آزاد کر دے تاکہ تو نہ پکڑا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیاسی پارٹیاں ہمیں نجات نہیں دے سکتی، آپ ہمیں نجات دلا سکتے، آپ لوگ نجات دلا سکتے۔ آپ میں آج وکیلوں میں بھی بیان کر کے آؤں، میں نے کہا تم لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہو، پیسہ نہیں، روٹی نہیں، معیشت نہیں۔ تم صاف آدمی آ کر تم سے کہتا ہے میں نے فلانے کو پھنسانا ہے، آپ کیا لوگے؟ آپ کہتے ہو 5 سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا، 10 سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا، 15 سال پھنسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا۔ تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی، کیسے سر اٹھا کے چل سکتی ہے جن کے اندر ظلم اتنی ڈیپ روٹس میں پہنچ چکا؟ عدل والے بنو، عدل والے بنو، ہمیشہ زندہ رہو۔ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اس میں ایک بادشاہ گزرا منذر، ایک ہی بیٹا تھا اس کا جو ولی العہد تھا، اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا۔ جب عدالت میں کیس پیش ہوا تو شاہی خاندان تھا، سب نے یہودیوں کی منت کی اور ان کو پیسے دے کے راضی کر لیا۔ تو شرعاً عدالتاً کیس برخاست، جب مدعی چھوڑ دے تو قتل۔ تو یہ عدالتی کاروائی منذر تک پہنچی کہ آج کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو۔ تو اس نے کہا کل دربار عام ہوگا۔ دربار عام کا مطلب تھا کہ ساری حکومتی مشینری اور عوام الناس اکٹھے ہوں۔ تو دربار عام ہوا، اس نے ممبر بچھایا، خود ممبر پہ آ کے بیٹھا اور یہودی مقتول کے گھر والوں کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے سارے خاندان کو بلایا، پھر کہنے لگا سنو، میں یہ اپنے بعد طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد طاقت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور پیسے کے زور پر پھر اپنی جان چھڑا دے۔ میں یہ طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا، میں بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا اور موت کی سزا کو بحال کرتا، اور یہ کام میں خود کروں گا، شاید جلاد کے ہاتھ کانپ جائیں بادشاہ کے بیٹے پہ تلوار اٹھاتے ہوئے، یہ کام میں خود کروں گا۔ اور وہ ممبر سے اترا، تلوار نکالی اور کہنے لگا بیٹا مجھے پتا ہے تیری ماں کو بہت دکھ ہوگا اور تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو میرا اکلوتا ہے، لیکن میں تمہیں اللہ کی شریعت پر قربان کرتا ہوں۔ اور ایک ہاتھ مارا اور گردن اڑا دی۔ آج کا انسپیکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایم پی اے کا پریشر تھا میں نے غلط پھنسا دیا، ایم این اے کا پریشر تھا اور فلاں کا پریشر تھا؟ فرعون بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سارا سال یزید کو گالیاں پڑتی ہیں، خود یزید کے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ سارا سال حسین کے لیے روتے ہو، خود اس کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟
اور خود نہیں زندہ رہا جو اس نے کہا تھا میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، نیند اڑ گئی، نیند ختم ہو گئی، 2 ہفتے مسلسل جاگ 15ویں دن مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، اور 1000 سال کے بعد آج بھی منظر زندہ ہے۔ شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، کیوں پہلی دفعہ سنا؟ تاریخ نے اسے بلایا نہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد اس کا نام اندھیروں میں گم نہیں ہوا، اپنے عدل کے ساتھ زندہ ہے۔ بنو امیہ کے تخت کو رنگین کر دیا ظلم و ستم سے بادشاہوں، اموی بادشاہوں نے رعایا کا خون بہا بہا پانی کر دیا۔ اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھا، 3 بر اعظم کا حاکم، دیپال پور کشمیر تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہمارے علاقے میں، سندھ سے لے کر دیپال پور کشمیر تک، کاشغر تک چین، سینیگال چاڈ تک افریقہ، استنبول کے دروازوں تک یورپ، 4 بر اعظم، 3 بر اعظم تو اس کا پھریرا ہے، اور اس کے تخت پر اس سے پہلے جو پیشرو بیٹھے ہیں انہیں ظلم و ستم وہ ڈھائے کے خون کی ندیاں بہائیں، اسی تخت پر عمر بیٹھا ہے۔ وہ مرنے والا ہے، اب 2.25 سال حکومت کی ہے، تو اپنے ایک عالم قاضی کو بلا کر کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میں نے 3 بادشاہوں کو خود دفن کیا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی، ان 3 بادشاہوں کو میں نے خود قبر میں اتارا۔ جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ایسے چہرہ ہوتا ہے جب ہم فکس کر دیتے ہیں تاکہ قبلہ رخ رہے، تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ادھر سے ادھر ہو چکا اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے، تینوں بڑے خوبصورت، ولید کا رنگ ذرا سانولا تھا، باقی سلیمان، عبد الملک انتہائی خوبصورت لال سرخ رنگ، لیکن تینوں کے رنگ سیاہ اور چہرے ادھر۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ان کو مرے ہوئے اب 1300 سال ہو چکے ہیں، 1300 سال تک اللہ کی قسم یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ زانی نہیں تھے، یہ بے روز نہیں تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روزانہ نفلوں میں پڑھتا تھا، یہ صرف ایک کام تھا ان کا، ظالم۔ تو اللہ نے ان کی نمازیں مردود کر دی، روزے مردود کر دی، حج مردود کر دیے، اور ان کے چہرے قبلے سے پھیر۔ اور عمر بن عبدالعزیز اب مرنے لگا ہے، اسی تخت پر بیٹھا۔ تو رجا سے کہتا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی میت کو چارپائی کے ساتھ اس کی قبر کے قریب کیا گیا تو ایسے جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا، اور اس میں ایک پرچہ بڑا سارا ایسے لہراتا ہوا کر عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ گرا۔ جب اس کو پرچے کو اٹھایا گیا تو اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات عطا کر دی۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ کر سکتا ہے تو ڈی پی او نہیں کر سکتا، سیشن جج نہیں کر سکتا، انسپیکٹر نہیں کر سکتا، ایم پی ایم این اے نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ اور جب ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وصیت فرمائی تھی کفن کھول کے مجھے دیکھ لینا، تو ان کے کفن کی گرہ کھولی تو کیا دیکھا؟ ادھر ہی چہرہ جدھر فٹ کیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا۔ لیکن ان کی حکومت کیسی تھی؟ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک صالح ہیں مسلمہ بن عبد الملک، وہ کہنے لگے امیر المومنین تم نے اپنے بچوں پہ بڑی زیادتی کی ہے، 12 بیٹے تھے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا تم مر رہے ہو تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے چند پیسے بھی نہ چھوڑے کہ یہ کچھ روٹی کھا لیں، تو کیا کرو گے؟ تیری اولاد کیا کرے گی تیرے بعد؟ تو عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنو، پلے باندھو، دل کی کتاب پہ لکھ لو۔ فرمانے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا۔ پھر عمر کہنے لگے مسلمہ اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو بلوایا، ان کو دیکھا تو رونے لگے۔ 41 سال کی عمر میں تو فوت ہو رہے، زہر دیا تھا خود خاندان والوں نے۔ ان کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام پیسہ اکٹھا کرتا اور دولت کے انبار لگاتا، لیکن اس کے بدلے میں آگ میں جلتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا
اور تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا۔ میں نے تمہیں دوسرا راز سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے میرے اللہ سے کہہ دینا، وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس بات کے 20 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے، اور ہشام کی اولاد جو ایک ایک بچے کے لیے 10 لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا، اس کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگا کرتی تھی۔ اور حکومت ایسی کی ہے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں نئے کپڑے تو لے لو۔ بنو امیہ نے بڑی ٹھاٹ سے حکومت کہا ہمیں کپڑے لے لو، ابا سے کہو کپڑے لے لو عید کے لیے، نئے کپڑے نئے کپڑے۔ تو عمر جب آئے گھر میں تو بیوی فاطمہ نے کہا، بیوی کا نام فاطمہ تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی، کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اور اس وقت 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا مسلمان کوئی نہیں بچا تھا، اور بیت المال پیسے سے بھرا پڑا تھا۔ کہ فاطمہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ کہنے کہ کیا؟ کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں، گھر بیٹھے مزدوری کر لوں۔ کہنے کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ باہر تشریف لے کر اپنے خزانچی کو بلوایا، مزاحم اس کا نام تھا، فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سینے۔ تو اس پر ان کے خزانچی نے کہا آپ مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو بالکل چپ ہو اور گھر واپس آ کر فرمایا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ جب عید کی نماز پڑھائی اور خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، اپنی سج دھج میں، آن بان میں، ٹھاٹ باٹ میں، تو بچے بھی ملنے آئے انہیں پرانے کپڑوں میں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیڑا پیواندہ میں پتران موقع کرا، پر اللہ پہ ہر شے قربان کرنا ہی ایمان کی معراج ہے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الملک، وہ باپ سے بھی 2-4 قدم آگے تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں پولیس تو مفت میں بدنام ہے، نہیں خیر کوئی ایسے بدنام بھی ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن آج سارے ہی تو ایسے ہیں نا، میں آپ کو صرف ٹارگٹ کیوں کروں، سارے ہی ایسے۔ ہمارے ذمہ دار کوئی کم ظالم ہے، ہمارے مزدور کوئی کم ظالم ہے، ہمارا مستری کوئی کم ظالم ہے جو 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا کام بھی نہیں کرتا۔ کہتا میں روٹی کی دکان جو میں 8 گھنٹے کا کام 8 گھنٹے جی کرتا۔ تو ظلم و ستم ایسے پھیلا ہے، یہ سبب ہے ہمارے زوال کا۔ توبہ کرو اللہ کے دربار میں، لوگوں کو سکھ پہنچاؤ، اپنا رزق اللہ کے حوالے سمجھو، وہیں سے آتا اللہ کی قسم تنخواہوں سے نہیں گزر۔ اور مدینہ میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مجھے سعودی گورنمنٹ نے بڑی منت کر کے یہاں بلایا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ آپ تعلیم دے دیں، تو میں 2-4 سال کے کانٹریکٹ پر یہاں آیا تھا۔ تو امت کے تمام طبقات، ان پڑھ پڑھے لکھے، ناچنے والیاں، اور امت کا وہ طبقہ جن کو آپ دیکھ کر نفرت کرو، یہ خسرے۔ مجھے کافی عرصے خیال آتا تھا کہ خسرے بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ان کو بھی تو ہمیں ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ مجھے کافی عرصہ مجھے خیال آتا۔ تو ایک دفعہ ہمارے علاقے میں، ہمارے تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، تو ایک جماعت آئی جس میں کچھ پرانے گانے والے تھے، گلوکار تھے، اور ایسے ہی وہ ناچ گانے کے بھی ماسٹر تھے، لیکن اب وہ تبلیغ میں چل رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یار یہاں ہمارے خسروں کا اڈا ہے، وہاں جا کے ان کو لے کر آؤ کسی۔ وہ گئے تو انہوں نے ایک مقامی آدمی ساتھ کیا، تو اب وہ بعد میں خود بتانے لگے کہ جب ہم نے جھری میں سے جب نوک کیا نا تو جھری میں سے دیکھا تو ان کا بڑا گرو تھا، بھاگی اس کو کہتے تھے۔ تو بھاگی نے پوچھا کون ہے؟ کہ ایک بندہ ہے تھے باقی مولوی ہیں، وہ جس کی داڑھی نہیں تھی، کہ ایک بندہ ہے تھے باقی مولوی ہیں۔ اچھا دروازہ تو کھولو،
انہوں نے دروازہ کھولا، وہ جا کے بیٹھ گئے تو وہاں کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اللہ رسول۔ کہنے لگے حالی تسی فلم دیکھ رہے، انہوں نے کہا ویکھو بھی۔ وہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ جب فلم ختم ہو گئی کبھی اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا جی اسی حالی اپنا ریاض کرنا ہے، کرو بھائی۔ تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، تو آدھا پونا گھنٹہ وہ ناچتے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہتا ہے کیوں جو مولوی ہیں جڑے جاندے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے سوچا جب ہم ناچیں گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے، توبہ توبہ کریں گے، لا حول ولا پڑھ دے، وہ تو گئے ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ لے ہن سننی پوے گی۔ تو انہوں نے پھر کہا اچھا جی ہن سناؤ کی گل ہے۔ تو وہ ایک ان میں تھا نوجوان طارق اس کا نام ہے، ادھر لاہور کا ہے، وہ ون مین شو میں بہت ماسٹر پیس آتا ہے۔ تو اس نے ان سے بات کی، تو ان کا جو گرو تھا نا بھاگی، وہ تیار ہو ساتھ آنے کے لیے۔ تو وہ اس کر لے کر مسجد میں آیا۔ تو میں نے کہا اس کو پہلے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی، پھر میرے پاس بٹھایا۔ تو میں نے پوچھا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی بس آج ہی پڑھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے؟ کہا جی زندگی میں آج تک نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کوئی جمعہ پڑھا ہو؟ کہا جی نہیں جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کوئی عید پڑھی ہو؟ کہا جی عید بھی آج تک نہیں پڑھی۔ یہ میرا پہلا سجدہ ہے جو میں نے اللہ کو کیا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو؟ عید تو پڑھ لیا کرو۔ کہا جی لوگ جو نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتے، ہم نہیں آتے۔ خیر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اکرام کیا۔ بڑے بڑے اس نے بال چھپا لیے نا، بڑی ساری پگڑی باندھ کے، تو اس نے بال سارے سے اوپر کٹھے کر کے پگڑی باندھ لی ہوئی۔ تو میں نے اس کو بڑا اکرام کیا، بڑی محبت سے بٹھایا، تھوڑی بات کی۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، تو وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا جی سانتا جی مولوی نیڑے نہیں لگن دیندے، گلاس نو ہاتھ لا گئے تو انہوں بھی دو چھڑ دیندے، تسی کیوں جو ہو سانو نال بات روٹی کھوائی جاندے ہو؟ پھر میں نے اسے کہا تم ایسا کرو، یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، نبی میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا۔ کہا اچھا جی چلا جانا۔ تو وہ 3 دن کے لیے پھر جماعت میں گیا۔ وہ تو اکثر تو یہ مرد ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں گزرے، وہ جماعت میں گیا۔ یہ کوئی میں آپ کو 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 7 سال۔ 3 دن کے بعد وہ واپس آیا ہے، تو اس نے ناچ سے توبہ کی، پہلی صف کا نمازی بنا، داڑھی اس نے رکھی، شادی اس نے کی، اللہ نے اس کو بچے دیے۔ اب وہ قرآن سیکھتا ہے، نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے، اور ایک اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ ان کا گل لے مولانا صاحب میں نے آمدہ جاندہ کچھ نہیں، میرا خرچہ ہوں ساری ہے جاتی تو تیرے سے۔ میں کہا چلو وہ میرے ذمہ تو ہے، کام چھڑ دے۔ وہ کہا ہم تو تنکا توڑ کے راضی نہیں ہیں، تو اب مجھے کام تو کوئی آتا کوئی نہیں، لہذا میرا خرچہ تو نے اٹھانا ہے، جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہے، تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس نے کوئی 10 ناچنے والوں کو بلا کر میرے سامنے ان کے بال کٹوائے، ان سے توبہ کروائے۔ ایک ناچنے والا مجھے پھر نظر آیا، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، اور میں کہا وہ تیرے نال کی بنی؟ آندا جی مسجد وڑیاں، مولوی صاحب آکے خسرا کدے وڑایا، کڈو اینو باہر۔ بس پھر مڑوں نہ راہ تے ٹر پے۔ ہمارے تلمبہ میں بہت پرانا بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان شہید 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا تھا۔ عبدالی روڈ پر اس کی قبریں ہیں بیٹوں سمیت۔ تو تلمبہ ملتان کا ایک صوبہ تھا اس وقت، بہت بڑا شہر تھا یہ۔ تو اس نے جب تلمبہ فتح کیا تو ملتان یہ 1818 میں ہے، تو شیر سنگھ نے یہ فتح کیا تھا، پھر رنجیت سنگھ بعد میں خود آیا تھا۔ تو اس نے ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی تلمبے میں، اب تک وہ قائم ہے۔ اب پہلے والی رونق نہیں ہے، لیکن اب بھی ہے، سارا کوئی دھندا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سرگودے میں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے وہاں بازار حسن میں کام کیا، کئی لڑکیوں سے توبہ کروائی، کئیوں کی شادیاں کروائیں،
تو میں نے ان سے کہا یار تم ادھر لمبے جماعت لے کر آؤ، میں اپنے یہ جو ہمارے علاقے کی ہیں بچیاں، میں ان میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کی بات ہو۔ تو وہ آئے جماعت لے کر اور گئے بازار حسن، تو انہیں وہاں کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا، تو ان سے اس نے بات کی اور کہا بیٹیو میں تمہارے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ساری طوائفیں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ اتنا روئیں کہ اس کو بھی رلا رہا کہ یہاں تو ہمارے کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ ایمان بھی کیا چیز۔ پھر خالد عباس ڈار ہے، وہ 3 دن کے لیے ہمارے تلمبے جماعت میں آیا ہے، جواد وسیم ایک اداکار ہے، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو۔ پھر وہ گئے، انہوں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ کہو مولوی طارق جمیل جو ہمارے علاقے کا اتنا مشہور ہے، لوگوں میں واز کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں اللہ کی بات سناتا؟ ان سے کہو ہمیں اللہ کی بات سناتا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا ہے گرامر، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے۔ تو اس اسکول میں نے ان کو جمع کیا، وہ 60-70 اکٹھی ہوئی، کچھ ایجڈ کچھ جوان، 30-35 جوان تھی، دبئی ناچنے جاتی تھی۔ تو میں نے ان میں بیان کیا، میں نے صرف کیا بیان کیا کہ عورت کا دین میں کیا مقام، جب یہ ماں ہوتی ہے تو کیا مقام، بہن ہوتی ہے تو کیا مقام، بیوی ہوتی ہے تو کیا مقام، بیٹی ہوتی ہے تو کیا مقام۔ جب میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا جی اماں جان میں نماز دوبارہ شروع کر ساں، تسا حکم کرو کی حکم۔ تو وہ اتنا روئی ہو، کون عزت بیچتا ہے؟ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر طوائفوں کے اڈے آباد ہو جاتے، پھر عزتیں نیلام ہو جاتی۔ قربان جاؤں اللہ کی رحمت، میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار۔ 60 دینار آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 6 لاکھ روپے بنتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا تو دیکھا تو وہ رو رہی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی؟ تو اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ کیا ظلم و ستم ہے! یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ پیسہ ہو اور زکوٰۃ نہ دے، زمیندار ہو اور فصل کا عشر نہ دے۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ، اس نے کہا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے گھڑی فیصلہ کیا ہو چکا۔ وہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا۔ یہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا، کل نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا۔ وہ ایسا غلط انسان تھا۔ تو میں اس شہنشاہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، ارے تم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تمہارے لیے تو 2 مہربان ہیں، ایک اللہ اوپر ہے، ایک نیچے محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اس کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ کفن دو، جاؤ دفن کرو، جاؤ کندھا دو، کہ جس رب نے پکڑنا تھا اس نے معاف کر دیا۔
میں نے کوئی پونا گھنٹہ بعد کی، وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے گئیں، تو 2-3 دن گزرے تو مجھے خبریں آنے شروع ہوئیں کہ ایک بچی بھاگ گئی، اپنے رشتہ دار کوئی اور تھے، ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی، میری کہیں شادی کرا دو، مجھے اس گند سے نکالا۔ 2-3 بچیوں نے توبہ کی کہ اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر ایک بچی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، ساتھ ہے کہ اس کی نمبردار نہیں، وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے، جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے، ایک وہ نمبردار نہیں، ایک وہ بچی، وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے۔ تو وہ بچی رونے لگی، کہنے کہ میاں صاحب میری کتھائیں شادی کرا، میں نے میرے پیراما وڑ چھڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے با میں جمعی کماؤنا ہے، تو میں انہوں نے آکھا ہون میں نے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑو، میں ایک گندہ کم نہیں کرنا۔ تبلیغ نے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی ہے، بالا خانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کی بات کو پہنچایا ہے۔ میں نے کہا بیٹی تو غم نہ کر، جب بھی کوئی مجھے مناسب رشتہ ملا میں تیری شادی کروں گا، اور جب تک تیرا رشتہ نہیں ہوتا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ وہ نمبردارنی کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کو وہ گھنگرو بندھا رہی تھی نچانے کے لیے، تو آ کر کہنے لگی مولانا صاحب میں توبہ کیتی ہے، میری ہتھیاں نو بچا لو۔ میں کہا بی بی اللہ بچاؤں والا، میں کی بچا سکنا۔ اب اس نے ایک کی منگنی کر دی ہے اور وہ جگہ ہی چھوڑ دی، اور 2 کو 3 کو بچا لیا، 3 زندگیاں بچ گئیں۔ تو اس طرح کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو بازار حسن کی تھی لیکن بازار چھوڑ کے کوئی شادیاں کر گئیں، کوئی باہر نکل گئیں۔ یہ تبلیغ بڑا عجیب، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا ہے، ساری دنیا میں پھرا ہوں، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگ چھٹیاں لے کر تبلیغ میں جایا کرو۔ جمعرات کو جب آپ یہاں ہو تو وہ مرکز میں رات میرا بیان تھا، وہاں جا کے بیان سنا کرو۔ جب ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرو۔ ایک اللہ کے ایک جہاد ہے جو سرحدوں پر ہوتا ہے، ایک جہاد ہے جو اندر ہوتا ہے۔ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں رات کو پہرے دے رہے ہیں، ان کی ایک رات کا پہرا، اور تم لوگ جو راتوں کو پہرے دے رہے ہو تمہارا ایک رات کا پہرا، وہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کا ہر دن 100 سال کے برابر۔ تو اپنی ڈیوٹی کو صرف تنخواہ نہ سمجھو کہ تنخواہ لگنی، اپنی ڈیوٹی کو بندگی سمجھو، عبادت سمجھو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی، پچھلی پہ توبہ بھی کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب چھٹیوں میں کوئی وقت لگانے کے بھی ارادے فرما لو اور کوئی اپنے نام بھی بتا دو، پھر دعا کرا لے۔ جی بھائی، یہ ارادہ تو کریں، چھٹی تو اللہ دلائے گا۔ ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بناؤ، چھٹی لے کر، چھٹی مل جائے 3 دن لگاؤ، نہ ملے اگلے مہینے کو ترتیب بنا لو۔ آپ کی ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں، ڈیوٹیوں میں نماز کو ضرور زندہ کرو، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں براہ راست اللہ کے دربار میں قبول ہوں۔